FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम हम कदम में नासिर महमूद खान आप सभी को खुश आमदीद कहता है और अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, उम्मीद है हमारे सभी सुनने और देखने वाले खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और साल 2024 के पहले महीने का 17वां दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है जिसमें हम इलाकाई और बैन अवी ख़बरों पर तबसरे और तज्जिए पेश करने के साथ साथ हम अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क अवामी जमहूरिया चीन से मुतालिक मालूमात, वहाँ होने वाली पेशरफ्त से भी आपको आगाह करते हैं और आलमी मंजरनामे पे जो चीन किरदार अदा कर रहा है उससे मुतालिक भी आपको आगाह करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे कि चीन के वज़ीर आज़म ली qiang जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के दौरे पर हैं और इस दौरान जो एक बहुत ही एक अहम साल का पहला एक बहुत बड़ा और बहुत अहम इवेंट होता है आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम, वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम, जिसमें दुनिया भर से सरबराहान हुकूमत और सरबराहान ममलिकत के अलावा बड़ी बड़ी जो मालियाती जो इदारे हैं उनके सरबराहान, ओहदेदारान और माहिरीन जो हैं वो इक़्तिसादी और मईशत के माशी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शरीक होते हैं और दुनिया को दरपेश चैलेंजेस पर वो बात करते हैं कि किस तरह से इनसे नबरदाज़मा होने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या होने चाहिए। तो इस सारी तरह की जो एक डिस्कशन जो है इसमें होती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वो भी इसमें शरीक हैं और गुज़श्ता रोज़ ही चीन के वज़ीर आज़म ली qiang ने भी इसमें एक बहुत अहम खिताब किया। कुछ उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि उनके इस खिताब को माहिरीन किस तरह से देख रहे हैं और फिर साथ ही साथ जो स्विट्ज़रलैंड का जो दौरा है चीनी वज़ीर आज़म का, उसको भी ज़रा देखेंगे कि इससे दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं उसको मज़ीद मजबूत बनाने में क्या किरदार अदा करेगा ये दौरा और किस हद तक अहमियत का हामिल है। अगर वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम से चीन के वज़ीर आज़म ली qiang की तकरीर जो थी उस मौके पे जो खिताब था उसकी अगर बात की जाए तो उसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर इस बात पर जोर दिया है कि जो आलमी एतमाद है, जो ग्लोबल ट्रस्ट है, उसको दोबारा से रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। यानी कि ये हम देखते हैं कि दुनिया में एक तकसीम, हमें वाज़ेह तकसीम नज़र आती है और चीन हमेशा से ये बात करता आ रहा है कि तकसीम की बजाय अगर रब्त जो है उसको बहाल किया जाए, उसको मजबूत किया जाए तो ही एक हम नसीब मुआशरा बनेगा और बनी नौ इंसान के लिए एक मुश्तरका मुस्तकबिल की तामीर हो सकेगी। और यही बात हमें चीनी वज़ीर आज़म के इस खिताब में भी नज़र आई है। इसमें ख़ास तौर पे उन्होंने इसका जहाँ पे ज़िक्र किया, वहीं पे उन्होंने मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज़ और बैन अवी इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशन, इनके दरमियान ताउन पर भी ज़ोर दिया, इनको मज़ीद मजबूत बनाने पर भी ज़ोर दिया और साथ ही साथ मुतनब्बे किया कि एतमाद की कमी और इसके फुकदान से जो आलमी इक़्तिसादी नमू है, शरह नमू, उसमें और पुरअमन तरक्की में ख़तरा जो है वो दरपेश हो सकता है। ज़रा इस पे भी आज बात करेंगे कि जब वो ये कहते हैं कि आलमी एतमाद के फुकदान से ये जो ख़तरात लाहक हो सकते हैं पुरअमन तरक्की के लिए, वो क्या हैं। अपनी इस तकरीर में वज़ीर आज़म ली qiang ने ये भी कहा कि चीन अपनी जो इकॉनमी है उसकी जो फोरकास्ट जो थी 2023 में 5.2% थी। कहा जा रहा था कि 2023 में ये बताया गया था कि 5.2% की शरह से ग्रोथ होगी चीन की इक़्तिसादी तरक्की जो है उसके बारे में ये पेशगोई की गई थी, लेकिन हमने देखा कि चीन ने इससे बढ़कर जो है वो उसकी ग्रोथ हमें नज़र आती है। चीनी वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ताउन को फ़रोग़ देना है और जो चीन की इकॉनमी जो है उसने जो खुलेपन और इस्लाहात से मुतालिक इक़दाम किए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि दुनिया उससे फ़ायदा उठाए, क्योंकि उससे इस्तेहकाम और आलमी तरक्की में एक बहुत ही एक यकीनी सूरत हाल मस्बत अंदाज से इसमें प्रिवेल कर सकती है और जो दुनिया को इक़्तिसादी परेशानियों या मुश्किलात का सामना है उससे नबरदाज़मा होने में चीन के इस
کھلے پن کے پالیسی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ان کے بقول چین ہمیشہ ایک وسیع اور ایک کہتے ہیں نا کہ اوپن ورلڈ اکانومی کی وہ بات کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے اور اسی کو وہ سپورٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس سب پہ بات کریں گے ہم آج کے پروگرام میں اپنے تجزیہ کار خالد تیمور صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اس وقت موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور چین کے امور کے ماہر خالد تیمور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کا. خالد صاحب ابھی میں اپنے ناظرین اور سامعین کو بتا رہا تھا کہ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ جو کہ سوئٹزرلینڈ کے دورے پہ ہیں اور اس دورے پہ بھی ہم بات کریں گے کہ کیا اہمیت ہے اس دورے کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں یہ کیا اہم کردار ادا کرے گا. وہیں پہ جو ایک سال کا جو پہلا ایک انٹرنیشنل فورم ہوتا ہے اور جس میں بہت سارے ممالک کے رہنما جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں, ماہرین شریک ہوتے ہیں, ورلڈ اکنامک فورم. گزشتہ روز وزیر اعظم لی چیانگ نے اس سے بھی خطاب کیا تو ان کے اس خطاب سے متعلق بھی بات ہو رہی تھی. سر میں اپنے سوال آپ سے شروع میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہی کہ تھوڑا سا یہ جو ورلڈ اکنامک فورم اور یہ ڈیووس جو ہے یہ اس کی اگر تھوڑی سی اہمیت چند لفظوں میں آپ ہمیں بیان کر سکیں ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے تاکہ پھر یہیں سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ڈیووس کی اور ورلڈ اکنامک فورم کی یہ اہمیت ہے کہ دنیا کی تقریباً ساری اکنامک پاور جو ہیں وہ یہاں پہ جمع ہوتی ہیں اور یہاں اس تقریب میں سیدھا ان لوگوں کو خطاب کی دعوت دی جاتی ہے جو کہ ایمرجنگ اکانومیز ہوتے ہیں یا ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں یا بڑی بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے جو ہیڈ ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ یہ جو فورم ہوتا ہے یہ 4-5 دن پہ محیط ہوتا ہے اور اس کے مختلف پیرل سیشنز ہوتے ہیں جس کے اندر مختلف ماہرین, اکنامک ماہرین, معاشی ماہرین, فائنانس کے ماہرین وہ آ کے یہاں پہ اپنی آرا دیتے ہیں اور ایک طرح کا تھنک ٹینک کا کام کرتا ہے یہ پلیٹ فارم جہاں پہ یہ لوگ سارے آ کے اپنی آرا دیتے ہیں اور یہ ہر سال کے شروع میں جو ہوتا ہے یہ اس سال کے لیے ایک اکنامک بینچ مارک کا بھی کام کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس قسم کا ہائیسٹ پلیٹ فارم جس کے اندر کارپوریٹ سیکٹر, گورنمنٹ سیکٹر اور تھنک ٹینکس یکجا ہو جائیں ایک جگہ پہ اور معاشی صورتحال پہ غور کریں, وہ یہ دنیا کا ہائیسٹ پلیٹ فارم ہے. اور سوئٹزرلینڈ میں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں کہ سوئٹزرلینڈ نے اپنے آپ کو یو این کے اندر بھی ایک نیوٹرل کنٹری ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو یہ ایک سوئٹزرلینڈ کی جو سرزمین ہے ایک ایسی سرزمین ہے جو کہ تمام لیفٹسٹ سائڈ کے بھی رائٹسٹ سائڈ کے بھی جو کنٹریز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے فریلی اپنی بات چیت کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو سر یہ دیکھیں جیسے بھی آپ نے یہ فرمایا کہ اس نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا ہوا ہے جبکہ دوسری طرف ہم چین کو دیکھتے ہیں وہ نیوٹرل نہ بھی صحیح لیکن وہ دنیا میں امن کی بات کرتا ہے, ترقی کی بات کرتا ہے. تو اس لحاظ سے تو دونوں کا ہمیں ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں نا مطمع نظر کچھ ایک جیسا ہی نظر آتا ہے کہ عالمی ترقی اور عالمی امن جو ہے اس کے لیے ان کی کاوشیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو سر اس سے پہلے کہ ہم دورے پہ سوئٹزرلینڈ کے دورے پہ بات کریں میں چاہوں گا جو کل بڑا اہم جو خطاب کیا اس میں بھی چینی وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمیں جو عالمی ٹرسٹ ہے, گلوبل ٹرسٹ جو ہے اس کو ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ سے گفتگو سے پہلے میں اپنے ناظرین اور سامعین سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ ایسا کیوں ان کو کہنا پڑا کہ عالمی ٹرسٹ کو, ہمیں عالمی اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت ہے, وگرنہ باقی جتنی کاوشیں ہوں گی وہ اس ٹرسٹ کے بغیر ان کو خطرہ لاحق ہوگا. آپ سر کیسے دیکھتے ہیں؟ جی یہ میں ان کی تقریر کو اس لیے اہم کہوں گا جو آپ نے بات کی وہ پچھلے چند سالوں کا ایک بڑا کرکس ہے. وجہ یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 15 سے 20 سال کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ عالمی قوتیں جس میں امریکہ پیش ہے وہ اپنی طرف سے یونیلیٹرلی بلکہ ون سائیڈڈ جس کو ہم کہتے ہیں مختلف ملکوں پہ سینکشنز لگا دیتے ہیں. جب ان کا دل کرتا ہے
وہ کہتے ہیں کہ جی اب کبھی عراق پہ سینکشنیں لگا دی گئیں، کبھی سیریا پہ سینکشنز لگا دی گئیں، کبھی ایران پہ سینکشنز لگا دی گئیں، کبھی رشیا پہ سینکشنز لگا دی گئیں، کبھی بیلاروس پہ سینکشنز لگا دی گئیں، اور ان سینکشنز کے نام محرکات دیے جاتے ہیں، بلکہ جو امریکہ سمجھتا ہے انہی محرکات کو امریکہ کہتا ہے کہ جی ساری دنیا والے انہی محرکات کو مانیں اور ان سینکشنز پہ عمل پیرا ہوں، ورنہ ہم آپ پہ بھی سینکشنز لگائیں گے۔ تو اس طرح جو ایک آپس میں تجارت کی فضا قائم ہوئی ہوتی ہے، آپس میں اٹھنے بیٹھنے کی، پیپل ٹو پیپل کے کانٹیکٹ کی فضا قائم ہوتی ہے، وہ آل آف اے سڈن ان سینکشنز کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی ملک دوسرے ملک کے ساتھ یا 4-5 ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہوئے گھبراتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں میرا سامان آج رشیا جائے تو کل رشیا پہ سینکشنز لگ جائیں تو مجھے ادھر سے پیمنٹ کیسی ہوگی، یا بیلاروس اگر میں بیلاروس کا ٹریکٹر خرید کے پاکستان لے کر آؤں گا تو کل بیلاروس پہ سینکشنز لگ جائیں گی تو میں اس کے سپیئر پارٹس کیسے لے کے آؤں گا۔ تو یہ ایک مسٹرسٹ کی فضا جو ہے وہ پوری دنیا میں قائم ہو گئی ہوئی ہے۔ اس مسٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے سب لوگوں کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا، ایک ڈائیلاگ اور ڈسکشن کی فضا کو قائم کرنا پڑے گا، اور چیزوں کو ڈائیلاگ اور ڈسکشن سے ریزالو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس قسم کی سینکشنز جب آپ لگاتے جائیں گے ایک دوسرے کے اوپر یا تو اس سے تجارت کی فضا اور جو ایک چائنیز پریزیڈنٹ کا اور چائنا کا جو ویژن ہے کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا، وہ آگے بڑھ نہیں سکے گا۔ تو چائنا نے، میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز پرائم منسٹر نے بڑی ہی ڈیپ بات کی ہے، بڑی گہری بات کی ہے، جس کے اندر انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں آپس میں اس مسٹرسٹ کو ختم کرنا ہوگا، اور وہ مسٹرسٹ اسی طرح ختم ہوگا کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک پہ سینکشنز لگانے کے لیے نہ زور دے، بلکہ مل بیٹھ کے بات کرے اور ٹریڈ کو اور جو آپس میں ایک باہمی احترام کا رشتہ ہے اس کے اوپر اور یا کرنسی ایکسچینج کے اوپر آپ بلا وجہ کی سینکشنز نہ لگائیں۔ بالکل ٹھیک، اور یہ دیکھیں اب یہی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ڈی کپلنگ والی اور یونیلیٹرلزم والی اپروچ ہے وہ فی زمانہ اس کے نقصانات بہت بری طرح سے انہوں نے متاثر کیا ہے، عالمی اقتصادی صورتحال ہو یا عالمی امن ہو۔ تھوڑا سا سر بات کرتے ہیں کہ یہ جو دورہ ابھی ہو رہا ہے، ہم تو یہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ ڈیووس میں شرکت کے لیے سربراہان مملکت یا سربراہان حکومت جایا کرتے ہیں، لیکن اس ڈیووس کے علاوہ جو سوئٹزرلینڈ کا انفیکٹ جو دورہ ہو رہا ہے کہ وہاں کے بھی جو قائدین ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی، کچھ تھوڑا سا اس حوالے سے اگر آپ روشنی ڈال سکیں کہ چین جی سوئٹزرلینڈ کے ساتھ چائنا کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں۔ سوئٹزرلینڈ یورپین کنٹریز میں سے ان پہلے چند ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے 1949 میں آزاد چائنا کی جب بنیاد رکھی گئی اور جب پیپلز ریپبلک آف چائنا کا قیام ہوا تو جن کچھ یورپین ملکوں نے ان کو ایکسیپٹنس دی، ان کو قبول کیا، اس میں سوئٹزرلینڈ بھی شامل ہے، اور سوئٹزرلینڈ کے ساتھ تعلقات کی بنیاد جو ہے وہ 1949-1950 میں ہی اس کی داغ بیل پڑ گئی تھی۔ اس کے بعد سوئٹزرلینڈ اور چائنا جو ہیں وہ دنیا کی ٹاپ 20 اکانومیز میں بھی شامل ہیں، اور سوئٹزرلینڈ اور چائنا کے درمیان ٹریڈ، ڈپلومیٹک ریلیشن شپ، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور یورپین کنٹریز کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ ایک ایسا ملک ہے جو کہ چائنیز کو اور چائنیز وے آف گورننس کو سمجھتا ہے، نہ کہ شک کی نگاہ سے دیکھے، اور ہم نے ریسیپروکلی دیکھا ہے کہ چائنیز نے سوئٹزرلینڈ میں بہت انویسٹمنٹ کی ہے، چائنیز گورنمنٹ نے، اور سوئٹزرلینڈ کی اکانومی میں بھی چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ تو چائنیز پرائم منسٹر جو کہ ڈیووس کے سلسلے میں آلریڈی تشریف لے کے گئے ہوئے ہیں ادھر سوئٹزرلینڈ میں، تو ان کا
जो साथ साथ एक पैरेलल दौरा रहा वो स्विट्जरलैंड के साथ बायलैटरल दौरा रहा, और जो कि मैं समझता हूं कि बहुत अहम है। और इस दौरे में यूरोपियन यूनियन को और यूरोप को भी ये पैगाम गया है इज्तिमाई तौर पे कि चाइना एक अमन पसंद मुल्क है, चाइना हर मुल्क के साथ बेहतरी के ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहता है, और जो कि इस दौरे में बिल्कुल आया है कि जो बातचीत हुई चाइनीज प्राइम मिनिस्टर की अपने हम मनसब से और स्विट्जरलैंड के बाकी पॉलिसी मेकर्स के साथ या हुक्मरानों के साथ, तो उसमें यही बातचीत हुई कि किस तरह बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह बायलैटरल ताल्लुकात को आगे लेके चला जाए, कल्चरल एक्सचेंज को आगे लेके चला जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी हौसला अफजा बात है, और इस दौरे के बाद मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जो स्विट्जरलैंड के रूलिंग पार्टी है और जो स्विट्जरलैंड के सदर, स्विट्जरलैंड के उनकी वज़रा जब भी वो यूरोपियन कंट्रीज के दौरों पे जाते हैं वो चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू उनको बेहतर तरीके से बता सकेंगे। एंड आई एम श्योर के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं बाकी वो जो हैं किसी के कहने पे किसी थर्ड पार्टी के कहने पे मिसलेड नहीं होंगे, बल्कि चाइना का जो दुनिया की ओवरऑल इकोनॉमिक अपलिफ्ट में कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो इसमें सर हम ये देखते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी ऑलरेडी मौजूद है, जो आज से 10-11 साल पहले जब इस पे दस्तखत हुए थे उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इनमें इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से जो वॉल्यूम है ट्रेड का वो भी हमें बहुत वाज़ेह अंदाज से वो नज़र आता है। अब बताया ये जा रहा है कि जी अब भी इस दौरे में ख़ास तौर पे इसको मज़ीद अपग्रेड करने पर भी बात होगी, और तो ये जिस तरह अभी आपने भी फरमाया कि यूरोप का बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है स्विट्ज़रलैंड, तो आप समझते हैं कि इससे दो तरफा ताल्लुकात के अलावा यूरोप एक पूरे खित्ते के तौर पे उससे भी कुछ फ़ायदा होगा उस खित्ते को भी और चीन के उस खित्ते के साथ ताल्लुकात को भी? जी, मैं पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस टाइम पे यूरोप के आप किसी भी बड़े स्टोर में चले जाएं, स्विट्जरलैंड के नहीं पूरे यूरोप के, बेशक इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, किसी भी आप बड़े उनके चेन स्टोर में चले जाएं, जो उनके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उधर चले जाएं, और कोई भी आप उधर कपड़ा, जूता, लेडीज बैग, जेंट्स बैग कोई भी उठा के देखें, और जब आप उसका टैग देखेंगे आप उस पर मेड इन चाइना लिखा हुआ पाएंगे, क्योंकि चाइना इस वक्त यूरोप को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और जितना भी यूरोपियन ब्रांड्स हैं उनकी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो चाइना के अंदर लगी हुई हैं, और चाइना के ग्वांगझू पोर्ट से रॉटरडैम जो यूरोप का पोर्ट है वहाँ पे जो ट्रेड है उसका वॉल्यूम जो है वो हजारों और लाखों टनों में है हर साल का, और जो कि हर साल आगे बढ़ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि यूरोपियन यूनियन के अंदर इस बात की सेंस है कि चाइना उनको कितना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यूरोपियन यूनियन के सारे ममालिक यूरोपियन यूनियन के चार्टर के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हैं या नेटो में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे ममालिक हैं और कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो कि समझते हैं कि चाइना शायद हेजेमनी बनाने की कोशिश कर रहा है या चाइना शायद दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सोशल मीडिया के जरिए या अपनी तकरीरों के जरिए यूरोपियन यूनियन के बाकी मुल्कों को डिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ आने वाले टाइम के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये लोग यूरोपियंस को ये समझ आ जाएगी कि चाइना जो है वो सबके लिए विन विन सिचुएशन चाहता है, सबके लिए इक्वल ग्रोथ पॉलिसी है कि जी छोटे से छोटे मुल्क से लेके यूरोपियन यूनियन की तरफ और यूरोप की तरफ आप जाएं तो सबसे छोटा मुल्क मेरे ख्याल में एक मैसेडोनिया है उस खत्ते का, और एक यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो वहाँ पे लग्जमबर्ग है जो कि सबसे छोटा मुल्क है एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। तो छोटे से छोटे मुल्क से लेके बड़े से बड़े मुल्क तक चाइना की पॉलिसी बिल्कुल यकसा है, और वो पॉलिसी क्या है, वो ये है कि विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। बिल्कुल ठीक। और यही बात उसे कहते हैं ना कि इसी की गूंज हमें सुनाई दी है, इसी सोच की अपने जो खिताब किया चीनी वज़ीर आज़म ली क़ियांग ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में, उसमें भी हमें यही बातें जो हैं इसी की बाज़ गश्त जो है वो सुनाई दी है कि
وہ اسی پہ زور دے رہے ہیں کہ ہمیں ایک مربوط انداز سے تعاون کو آگے بڑھانا ہے، تو ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عالمی اقتصادی صورتحال اور اس میں جو آنے والی تبدیلیاں ہیں اس سے نبردآزما ہوا جا سکتا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا سر اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ابھی جب یہ اس دورے کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے اور اس ڈیووس کانفرنس کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے، چین کی جو اپنی ایک اپروچ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب واقعتاً صحیح معنوں میں یورپ ہے یا افریقہ ہے اور یا دیگر خطے جو ہیں، وہاں چین کا وہ میسج جو ہے وہ اب زیادہ شد و مت کے ساتھ پہنچ رہا ہے اور ایکسیپٹنس اس کی اور زیادہ ہوئی ہے ماضی کی نسبت؟ کیونکہ وہ جو ایک ٹلٹ ہمیں نظر آتا تھا پہلے ویسٹ کے، خاص طور پہ امریکہ کی طرف، وہ ابھی تھوڑا سا شفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں سر؟ جی بالکل، آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ ٹلٹ اس لیے شفٹ ہو رہا ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ کا جو پروگرام ہے اس کو شروع ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، اور پچھلے 10 سال کے اندر دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے، سارے ممالک نے یہ بات نوٹس کر لی ہے، دیکھ لی ہے کہ چین کے عزائم جو ہیں وہ کوئی کولونائزیشن کے نہیں ہیں، کسی ملک پہ قبضہ کرنے کے نہیں ہیں، کسی ملک کی اکانومی کو بٹھانے کے نہیں ہیں، اور اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ چین جو ہے وہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح یورپین کنٹریز کی بھی مدد کر رہا ہے کہ وہ اپنی اکانومیز کو اسٹرینتھن کریں، اور ایک گلوبل ولیج قائم کرنے کے لیے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اس وقت ہم گلوبل ولیج کی ایک ٹرمینالوجی سنا کرتے تھے، بلکہ دبئی کے اندر اور بہت سارے ملکوں کے اندر ایسے بازار قائم ہوئے گلوبل ولیج کے نام سے کہ جہاں پہ مختلف ملکوں کی اشیاء لا کے بیچی جاتی تھیں۔ تو آج ہم وہ ٹرو سینس میں اپنی زندگی کے اندر گلوبل ولیج کو بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل ولیج ہے کیا؟ گلوبل ولیج ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ہر ملک اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق مکمل آزادی کے ساتھ اپنی پالیسیز کو آگے بڑھا سکے، اور لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنا ٹریڈ، پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی اور کنیکٹیوٹی کے اوپر بھی وہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعاون کرے۔ یہ گلوبل ولیج کو ہم آج 2024 میں جب ہم داخل ہوئے ہیں تو ہم اس کا ایک ٹرو پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ دس گلوبل ولیج از میڈ۔ بالکل ٹھیک۔ تو سر یہ جو ابھی اسی بات سے میرے ذہن میں وہ بات آ رہی ہے، پہلے بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہ جو پابندیوں والا ایک سلسلہ ہے جو امریکہ کی طرف سے، وہ اپنے طور پہ ہی کبھی اپنے کانگریس سے کوئی بل پاس کر لیتے ہیں یا پھر صدر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کوئی نہ کوئی قدغن لگا دیتے ہیں کسی بھی ملک پہ کوئی بھی بہانہ کر کے۔ تو یہ جو ایک ڈیپ کپلنگ والا معاملہ ہے، یہ تو سر اسی طرح سے جو اکانومی ہے یا اکنامک سٹرکچر ہے دنیا کا، اس میں بھی ہمیں بڑی ڈیفرنٹ اپروچ نظر آتی ہے چین کی اور امریکہ کی، حالانکہ دونوں بڑی دنیا کی بڑی معیشتیں ہیں۔ تو یہ جو فورم ہو رہا ہے، کیا اس سے یا پھر چین کی جو باتیں اوپن اپ کی اور اوپننس کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو دو مختلف سائیڈز ہیں ان میں کچھ بہتری آئے گی، کوئی کامن گراؤنڈ آ سکے گا، یا چین جو ہے وہ اپنی اپروچ کو ہی لے کے چلے گا آگے اور وہ پرانی باتیں گزر گئی رہ گئی؟ پہلی بات تو میں آپ کی بات سے آگے بات بڑھاتے ہوئے کہوں کہ چین اور امریکہ کا کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے جب جو بائیڈن صاحب سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو سرپاس نہیں کرنا چاہتے، اور امریکہ نہ ہی ہمیں سپریس بھی نہ کرے۔ تو پہلی بات یہ کہ چین کا کسی ملک کے ساتھ بشمول امریکہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ چین کی اکانومی جو ہے وہ ٹریڈ بیسڈ ہے، چین کی اکانومی جو ہے وہ انڈسٹری بیسڈ ہے۔ امریکہ کی جو اکانومی ہے انفارچونیٹلی پچھلے 20 سال میں ہم نے دیکھا کہ وہ ڈیفنس بیسڈ بن گئی ہوئی ہے۔ اس وقت امریکہ کے اندر سب سے زیادہ امریکہ سے جو ایکسپورٹ ہونے والی چیزیں ہیں وہ ڈیفنس انڈسٹری ہے، وہ جہاز ہیں، میزائل ہیں، جنگی ساز و سامان ہے، جو کہ پوری دنیا میں وہ بنا کے سپلائی کر رہے ہیں۔ ویئر چین کی جو اکانومی ہے وہ بیسڈ ہے ایگریکلچر کے اوپر، وہ بیسڈ ہے انڈسٹریل ریولوشن کے اوپر، وہ بیسڈ ہے ٹریڈ کے اوپر، وہ بیسڈ ہے کنیکٹیوٹی کے اوپر۔ تو امریکہ اور چین کے جو ترجیحات ہیں وہ بڑی مختلف ہو گئی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ تو ان کا جو ٹریڈ میں یا اس سے ریلیٹڈ چیزوں میں کلاش آف انٹرسٹ تو ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ
اس لیے کہ امریکہ کی اپنے تقریباً 70-80% برانڈ کی فیکٹریاں جو ہیں وہ چین کے اندر لگی ہوئی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ سر آپ کی آواز تھوڑی کم ہوگی سر. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ چین کے اوپر قدغنیں لگاتا جا رہا ہے. کبھی وہ چین کی کاٹن کو بین کرنے کی کوشش کرتا ہے. شنگجان کاٹن جو ہے وہ دنیا کی بیسٹ کاٹن ہے جس سے جینز بنتی ہے. کبھی اس پہ قدغن لگاتا ہے. کبھی وہ چینی حکومت کو بلیم کرتا ہے کرونا کے لیے. کبھی وہ چینی حکومت کو ہیومن رائٹس کے لیے بلیم کرتا ہے. کبھی وہ چینی حکومت کو اپنے لوگوں کو سپریس کرنے کے لیے بلیم کرتا ہے. تو یہ بلیم گیم جو امریکہ کی جاری ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میڈیا اوپننس کی وجہ سے وہ چیزیں لوگوں کے سامنے اب بڑی عیاں ہیں. لوگ جب چین کا دورہ کرتے ہیں, لوگ جب شنگجان کا دورہ کرتے ہیں, لوگ جب ارومچی جاتے ہیں, لوگ جب کاشگر جاتے ہیں, وہ اپنی آنکھوں سے ترقی کو دیکھتے ہیں, وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو مسجدوں میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو اب اس طرح کی بلیم گیم جو ہے اور جو سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہے وہ بڑی حد تک نیلیفائی ہو چکا ہوا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ پروپیگنڈا کم تو ہو گیا ہے, ختم نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک. اچھا سر, یہ جو فورم ہے ورلڈ اکنامک فورم, اس میں چونکہ ظاہری بات ہے کہ امریکہ سے بھی ڈیلیگیشن جو آیا ہوا, لیکن چین کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ اس دفعہ خاصی ہمیں ایک بھرپور ڈیلیگیشن نظر آتا ہے. میں ذرا اس پروگرام سے پہلے جب ڈفرینٹ میڈیا آؤٹلیٹس کو دیکھ رہا تھا تو ان پہ کیا رپورٹنگ چل رہی ہے, تو یو ایس کی جو امریکی جو ذرائع ابلاغ ہے اس میں یہ باتیں بڑی آ رہی تھیں سامنے کہ امریکی عہدیداران کو اس بات پہ تشویش بھی انہوں نے ظاہر کی ہے کہ چائنا ایک اتنے بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں پہنچا ہوا ہے اور یہ کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح سے. اور پھر وہ جو پروٹوکول چائنیز ڈیلیگیشن کو ملا ہے, یہ اطلاعات بھی ہیں کہ انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ اینتھونی بلنکن اور جیک سلیوان جو ہیں ان کی بھی کوئی اس سے ہٹ کے ملاقاتیں وہاں پہ ہو سکیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں امریکی میڈیا میں, اس سے امریکہ کی جو تشویش یا پھر جو امریکی عہدیداران کی وہاں پہ موجودگی ہے وہ کہیں چین کے اس بیانیے کو یا چین کے اس کہنا چاہیے کہ جو امپیکٹ ہوگا اس کو کم کرنے کی کوشش نظر آتی سر ایک دفعہ پھر؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ امریکہ والوں کی بات بالکل غلط ہے. پہلی بات یہ کہ یہ تو اسی طرح بات ہے کہ اگر کوئی آپ اگر میرے گھر آ رہے ہیں, اگر آپ 10 لوگوں کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں میرے گھر اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور آئیں, اور آپ کے ہمسائے یا آپ کے محلے دار یہ کہیں جی اس کے گھر کیوں لوگ آئے, 10 کیوں آئے, 20 کیوں نہیں آئے, یا 20 کیوں آئے, یا یہ کھانے میں چاول کیوں کھا رہا ہے, روٹی کیوں نہیں کھا رہا ہے, یہ فضول قسم کی باتیں ہیں. ایکچوئل مدے سے ہٹ کے بات کرنے کی باتیں ہیں. اور دوسری بات, چین کا ڈیلیگیشن کیوں نہ بڑا ہو, یہ کانفرنس کیا ہے, یہ اس کا نام کیا ہے, اس کا نام ہے ورلڈ اکنامک فورم. اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت کیا ہے, یہ اس کا نام کو ورلڈ ملٹری فورم تو نہیں ہے نا, اس کا نام ہی آپ دیکھیں, نام ہے ورلڈ اکنامک فورم. تو اگر اکنامکس کی بات کی جائے, ٹریڈ کی بات کی جائے, تو اس وقت سب سے زیادہ اکنامکلی سٹرونگ اور سب سے زیادہ ٹریڈ میں سٹرونگ کون سا ملک ہے, وہ چین ہے. تو اگر وہ بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے ہیں, یہ بہت چھوٹی بات ہے. اگر امریکہ کا ذرائع ابلاغ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کے چھوٹے ذہن کی عکاسی ہوتی ہے, اور اس کا کوئی جواب نہیں بنتا کہ جی اگر یہ آپ 10 بندے کیوں لے کر آئے ہیں, 4 بندے لے کے آنے چاہیے تھے. یہ تو پرانے زمانے میں جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لوگ شادیاں کرنے کے لیے یا کرانے کے لیے جاتے تھے تو اس وقت ہوتا تھا کہ وہ پوچھتے تھے کتنے باراتی آپ نے لے کے آنے ہیں. تو یہ امریکہ کی طرف سے جو اس قسم کی باتیں ہیں, یا امریکن میڈیا کی طرف سے اس قسم کی باتیں ہیں, یہ ٹائم ویسٹ کرنے والی باتیں ہیں. اس وقت اگر ڈیوورس میں جمع ہیں سارے لوگ تو ان کو چاہیے کہ دنیا کی معاشی صورتحال کے اوپر بات کریں اور آگے بڑھنے کی بات کریں. جہاں تک ملاقاتوں کا سوال ہے تو ملاقاتیں تو 2 سائیڈڈ ہوتی ہیں نا, کہ اگر آپ مجھے ملنے کے لیے ریکویسٹ بھیجتے ہیں, اگر میرا دل کرے گا تو میں آپ سے ملوں گا, اگر میرا دل نہیں کرے گا تو میں آپ سے نہیں ملوں گا. زبردستی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر میں آپ سے مل رہا ہوں تو کسی اور سے بھی ملوں. تو اگر امریکن سیکرٹری خارجہ کو اور اگر امریکن
डेलीगेशन को अगर लोग नहीं मिल रहे तो आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। कोई ये तो नहीं है कि भाई अगर तुम मुझसे मिलोगे तो मुझे भी मिलोगे। तो ये मैं जो बातें हैं, मैं अगेन ये कहूंगा कि अमरीकी ज़राए इब्लाग जो हैं वो एक्चुअल मुद्दे से हटने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए हटने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी, दुनिया को कोई इकोनॉमिक गाइडलाइन देने के लिए कोई ना एजेंडा है और ना ही उनके पास इस चीज का विजन है। और हम देख रहे हैं इस वक्त जो अमेरिका में अमेरिकन इलेक्शंस की जो प्राइमरीज हो रही हैं, अब जिस तरह 2 दिन पहले ही कि डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी एक रियासत के अंदर प्राइमरीज में आगे निकल गए, तो ये इस बात को यहाँ है कि जो बाइडन का जितना भी टेन्योर अमेरिका में रहा है वो बिल्कुल फेल्ड हुकूमत रही है उनकी। ना उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जोर दिया, ना उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर जोर दिया, बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों में हमले कराने में और मुख्तलिफ मुल्कों को एक दूसरे पे हमले करने पे, प्रोवोक करने पे ज्यादा जोर था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत छोटी बातें हैं। चीन के मकासद, चीन की मकसद जो है वो इन छोटी बातों से बहुत ऊपर है और वो मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि सारी दुनिया को साथ लेके चलना है और दुनिया के अंदर अमन के साथ एक इकोनॉमिक प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ना है। जी बिल्कुल ठीक, और बहुत बहुत शुक्रिया खालिद तैमूर साहब आपके वक्त और तज्ज़िये का। जी ओके, थैंक यू। जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे सीनियर तज्ज़ियाकार और चीन के अमूर के माहिर खालिद तैमूर साहब, और बात हमने की चीन के वज़ीर आज़म ली छियांग के दौरे स्विट्ज़रलैंड की, और इस दौरे में ही उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी आलमी इक़्तिसादी फोरम जो है उसमें एक अहम खिताब भी किया। और जैसे कि अभी खालिद साहब भी बता रहे थे कि ये चूँकि साल का एक पहला और सबसे बड़ा एक बैन अल-अक़वामी फोरम होता है जिसमें साल भर के लिए एक दुनिया की जो मईशत होती है उसके लिए कहा जाता है कि इसके लिए गाइडलाइंस भी इसमें तय होती हैं, कुछ खदशात जो हैं वो भी बता दिए जाते हैं। तो बड़ी एक पुरमगज़ सी एक ये मीटिंग होती है, एक इजलास होता है जिसमें, और इस बार भी तकरीबन 2800 से ज़ायद ग्लोबल आलमी सियासी और कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो माहिरीन हैं वो इसमें शरीक हो रहे हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि बजाय इसके कि हम मीम में निकालें और ये देखें कि जी फ़लाँ कौन चीन की तरफ से आया है और कितने लोग लेके आया है और फ़लाँ किससे मुलाकातें कर रहा है, उसको एक तरफ रखते हुए आलमी इक़्तिसादी मुश्किलात को कम करने में बड़े ममालिक को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें और चीन की जो एक हमनसीब माशरे और मुश्तरका मुस्तक़बिल की तामीर की जो कोशिशें हैं उसको एंडोर्स किया जाना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर यहीं से दोबारा मुलाकात होगी। जाने से पहले हमेशा एक बात जो कहा करता हूँ, मांगी उस ज़ात से जो किसी की मोहताज नहीं। टेक केयर, खुदा पामान।